أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستو بزرگوں، کل کے درس میں جو آخری آیات مبارکہ تھی کے اندر اللہ رب العزت نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس بات کا حکم ارشاد فرمایا تھا کہ اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے رہیں، لوگوں کو برائی سے روکتے رہیں۔ جب انسان دعوت و تبلیغ، امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ کام شروع کر دیتا ہے تو پھر وہ انسان اللہ تعالیٰ کی عذاب اور پکڑ سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ کل کے درس کے اندر ان باتوں کو تفصیل سے ذکر کر دیا تھا۔ آج کی یہ جو پہلی آیت مبارکہ ہے، اس پہلی آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے احسان جتلایا ہے۔ انسان کی زندگی میں مختلف موڑ آتے ہیں، اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، لیکن بہترین انسان وہ ہے جو اپنی زندگی کے ہر موڑ کو یاد رکھے۔ بہترین انسان وہ ہے کہ اگر اس کو اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا فرماتے ہیں، خوشحالی عطا فرما دیتے ہیں تو اس انسان کو چاہیے اپنی غربت کا زمانہ یاد کرے۔ اگر انسان کو اللہ رب العزت نعمتیں عطا کر دیتے ہیں پھر اس پر بعد میں غربت آ جاتی ہے تو اس انسان کو چاہیے نعمتوں والا زمانہ یاد کرے۔ انسان کو چاہیے کہ ہر حال میں اپنے گزرے ہوئے وقت کو یاد رکھنا چاہیے۔ جب انسان گزرے ہوئے وقت کو یاد کرتا ہے، مشکل کو یاد کرتا ہے یا راحت کو یاد کرتا ہے، پھر ان حالات کے اندر انسان کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور وہ انسان اس کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہوتا رہتا ہے۔ ہم میں سے اکثر ایسے لوگ بھی ہیں، معاشرے میں یہ بات چل پڑی ہے کہ جب تنگی کا زمانہ ہوتا ہے تو لوگ بہت زیادہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ انسان کی مصیبت، پریشانی اور تنگی کو دور کر دیتے ہیں پھر انسان عام طور پہ اللہ کو بھول جاتا ہے۔ یہ ہماری صورتحال نہیں ہونی چاہیے۔ اگر بیماری اللہ نے دی ہے، اس کے بعد راحت دی ہے، تو کبھی لیٹ کر اس بیماری کو سوچا کریں کہ وہ وقت مشکل ترین وقت تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو تنگ دستی دیتے ہیں پھر مال دے دیتے ہیں، اس انسان کو چاہیے کہ کبھی لیٹ کر وہ اللہ رب العزت کو سوچے کہ اللہ نے مجھے کتنی مشکلات سے نکال کر راحتوں کو دیا ہے۔ اصل کے اعتبار سے انسان وہی ہے۔ ہندوستان کا جو آخری بادشاہ ہے وہ بہادر شاہ ظفر گزرے ہیں۔ اس نے آخر کے جو زمانہ تھا، وقت تھا، وہ ذرا مائل ہو گیا تھا دین کی طرف، تو اس نے ایک شعر کہا تھا۔ وہ شعر یہ ہے کہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، گو ہو وہ کیسا ہی فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ وہ کہتا ہے کہ دیکھو اپنے اس شعر کے اندر اس نے بہت بڑی حقیقت کو سمجھا دیا کہ اصل کے اعتبار سے آدمی وہ ہے جو چاہے راحت ہو، چاہے غصہ ہو، چاہے نرمی ہو، ہر حال میں اسے یاد خدا رہے۔ اصل کے اعتبار سے انسان وہ ہے۔ جو آدمی تیش میں اللہ کو بھول جاتا ہے، راحت میں اللہ کو بھول جاتا ہے، تو ظفر کہتا ہے کہ اس کو کیا ہے، آدمی کہلوانے کے وہ قابل نہیں ہے، چاہے کتنا ہی سمجھدار کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بہت سارے مقامات پر انسانوں کو احسانات جتلائے ہیں۔ احسان جتلانے کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ عام طور پہ آدمی احسان سے بہت زیادہ متاثر ہو جاتا ہے۔ دیکھو ایک آدمی کسی دوسرے کو مشکل وقت میں کام آئے تو وہ جس کے کام آیا ہے وہ عام طور پہ احسان کرنے والے کا ہمیشہ احسان مند رہتا ہے، ہر جگہ اس کا تذکرہ کرتا ہے، ہر وقت اس کی بات ماننے کی کوشش کرتا ہے کہ فلاں آدمی مشکل وقت میں میرا کام آیا تھا۔ تو فرمایا جب انسان اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ جب قرآن مجید میں احسانات کو ذکر فرماتے ہیں، مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ آدمی ان احسانات کو سن کر سمجھ کر میری طرف لوٹ آئے اور میری طرف متوجہ ہو جائے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر احسانات اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر جتلائے ہیں۔ ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، یاد کرو اس وقت کو جب تم تھوڑے سے تھے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مکی زندگی کے اندر کیا ہے، ان کی تعداد بالکل تھوڑی تھی۔ فرمایا مستضعفون فی الارض، کمزور سمجھے ہوئے تھے تم اپنے علاقے میں، یعنی علاقے کے اندر کیا ہے بھائی، کمزور سمجھے جاتے تھے، تھوڑے سے سمجھے جاتے تھے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین
مکی زندگی کے اندر تھوڑے تھے، اپنے علاقے میں تھوڑے تھے، اپنی زمین میں تھوڑے سے تھے، لوگ ان کو کمزور سمجھا کرتے تھے۔ جیسا کہ آپ سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں، آپ صحابہ اکرام کی زندگیوں کا مطالعہ کریں کہ صحابہ اکرام کو مکی دور کے اندر بہت زیادہ پریشانیاں اٹھانی پڑی، مصیبتیں تکالیف اٹھانی پڑی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ واقعات آپ کے سامنے ہیں، ان کو شہید کر دیا گیا بڑی بے دردی کے ساتھ۔ اسی طریقے سے حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو شہید کر دیا گیا، دیگر بہت سارے صحابہ کرام کو تکلیف پہنچائی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ وقت بھی یاد کرو جب تم زمین میں تھوڑے تھے اور کمزور سمجھے جاتے تھے۔ آگے فرمایا تخافون ان یتخطفکم الناس، تم ڈرتے تھے کہ تمہیں لوگ اچک لیں گے، یعنی تمہیں ہر وقت یہ خطرہ رہتا تھا کہ کسی وقت بھی کوئی تکلیف ہم پر آ سکتی ہے۔ فآواکم، پھر اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا۔ ٹھکانے سے مراد مدینہ طیبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مدینہ طیبہ کے اندر تمہیں ایک بہترین ٹھکانہ دیا۔ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور تمہیں مضبوط کیا اپنی مدد کے ساتھ۔ صحابہ اکرام جب مدینہ طیبہ میں تشریف لے گئے، وہاں پر مسلمانوں کی حکومت مضبوط ہو گئی، وہ بہت زیادہ مضبوط ہو گئے۔ اللہ نے اسی بات کو ذکر فرمایا ہے، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں رزق دیا ہے پاکیزہ چیزوں سے، لَعَلَّكُمْ تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اگلی آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے، ہمارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سن 5 ہجری کے اندر غزوہ خندق پیش آیا۔ تفصیل انشاءاللہ پھر آگے آئے گی قرآن مجید کے اندر غزوہ خندق کی، کہ خندق کھودی گئی تھی اور ان کے ساتھ جو مقابلہ تھا تو اس کو غزوہ خندق کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن 5 ہجری کے اندر غزوہ خندق پیش آیا۔ ایک طرف کفار کے 24,000 افراد تھے اور دوسری طرف صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تعداد صرف 3,000 تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے، اتنی بڑی تعداد ہے، اب کس طریقے سے دفاعی جنگ لڑی جائے یا اقدامی جنگ لڑی جائے۔ یہ 2 جنگیں ہوتی ہیں کہ اپنے شہر سے باہر نکل کے دشمن کے ساتھ لڑنا، یہ اقدامی ہے۔ اپنے شہر میں رہتے ہوئے اپنا دفاع کر لینا، اس کو کیا کہا جاتا ہے، دفاعی جنگ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ فرمایا، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ اللہ کے نبی خندق کو کھود لیا جائے۔ جب خندق کھودی جائے گی، وہ گڑھا، خندق کہتے ہیں گڑھے کو، کہ گڑھا کھود لیا جائے، کفار ادھر نہیں آ سکیں گے تو لڑائی نہ ہوگی، اپنا تحفظ ہو جائے گا۔ بہرحال یہ ایک لمبا واقعہ ہے، انشاءاللہ غزوہ خندق کے موقع پہ ذکر کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے خندق کو کھودا۔ خندق کھودنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کفار کو بالکل ملیا میٹ کر دیا۔ وہ کیسے؟ ان کی ساری تدابیر دھری کی دھری رہ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے سخت ہواؤں کو چلایا، تیز ہوائیں چلی، وہ سارے بھاگ گئے اور مسلمانوں کو ایک قسم کی کامیابی مل گئی۔ تو ایک وہاں پہ قبیلہ تھا جس کو قبیلہ بنو قریظہ کہا جاتا ہے۔ یہودی جو ہیں یہ شروع سے مسلمانوں کے سخت مخالف رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر کھانے میں دینے والے یہودی ہیں، اور صحابہ اکرام اور کمزور لوگوں سے سود لینے والے یہودی ہیں، انبیاء کو قتل کرنے والے یہودی ہیں۔ یہ آپ حضرات نے قرآن مجید کی تفسیر میں سنے ہیں واقعات۔ بہرحال قبیلہ جو بنو قریظہ تھا، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے۔ آپ نے اپنی خود کو اتارا، اپنے جو جنگی لباس تھا جس کو زرہ کہا جاتا ہے اس کو اتارا۔ دیکھو ہمارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اگر جس اعتبار سے بھی دیکھو گے، ہر اعتبار سے اعلیٰ اور اکمل نظر آئیں گے۔ بحیثیت شوہر دیکھیں گے تو اعلیٰ سے اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں۔ بحیثیت معلم دیکھو گے تو بہترین استاد ہیں۔ بحیثیت اگر یہ دیکھو گے کہ لوگوں کی صحابہ کی اصلاح فرمائی تو بہترین اللہ کے طرف سے کیا ہے بھئی منتخب شدہ اور بہترین ایک کیا ہے بھئی اصلاح مسلح نظر آئیں گے۔ اور اگر آپ جہاد کے اعتبار سے دیکھیں گے تو بہترین کیا ہے بھئی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بہترین سپہ سالار نظر آئیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے اور آپ نے اپنا وہ جنگی سامان وغیرہ اتارا۔ حضرت جبریل امین تشریف لائے اور آ کر کہا کہ اللہ کے نبی آپ نے تو سامان اتار دیا اور ابھی ہم نے تو جنگی سامان اتارا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اچھا پھر کس طرف کا ارادہ ہے؟ حضرت جبریل فرمانے لگے کہ بنو قریظہ کا ارادہ ہے۔ بنو قریظہ کے لوگوں نے یہ بات کہی تھی کہ اب ہم مسلمانوں کے ساتھ لڑیں گے۔ یہ جو خندق سے پار جو لوگ تھے نا، ان پہ تو مسلمان کامیاب ہو گئے، اب ہم ان کے ساتھ لڑیں گے۔ اور یہودیوں کا ایک بہت بڑا مضبوط قلعہ تھا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو فرمایا چلو بنو قریظہ جانا ہے۔ اب صحابہ کی تابعداری دیکھیے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تیار ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریظہ تشریف لے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
21 دن تک اس قلعے کا محاصرہ کر کے رکھا۔ 21 دن کے بعد وہ لوگ جو ہے مجبور ہو گئے صلح کے لیے، تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت معاذ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تمہارے بارے میں فیصلہ فرمائیں گے وہی ہوگا، یعنی آپ نے فیصل کس کو مقرر فرما دیا؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ یہ جو فیصلہ فرما دیں گے وہی فیصلہ کیا ہوگا بھائی؟ قابل قبول ہوگا۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، وہ وہاں پہ ان کے یہودیوں کے محلہ میں رہا کرتے تھے، یہودیوں کے ساتھ کچھ تعلقات تھے۔ یہودیوں نے سوچا کہ حضرت ابو لبابہ سے مشورہ لیا جائے کہ یہ معاذ کا فیصلہ کرنے کا کیا ارادہ ہے۔ انہوں نے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، مشورہ کیا، کہنے لگے کہ آپ یہ بتائیں کہ حضور نے فرمایا کہ معاذ فیصلہ کرے گا، جو معاذ ہے وہ کیا فیصلہ کرے گا؟ تو حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبان سے تو کچھ نہ ذکر کیا، بلکہ یہ اشارہ کر دیا کہ اس کا فیصلہ تو یہ ہوگا وہ تمہیں سب کو کیا کرے گا؟ قتل ہوں گے، تم بچتے نہیں ہیں۔ جب یہ اشارہ کیا، اب کر تو بیٹھے، اب صحابی وہ ہے جس کے دل کے اندر ایمان بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ میں اور آپ جو ہے بہت، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر صحابہ اکرام اس دور میں زندہ ہو جائیں تو فرمایا وہ ہمیں منافق سمجھیں گے، ہم صحابہ اکرام کو دیوانے سمجھیں گے، اس طریقے سے وہ دین پر چلنے والے تھے۔ تو حضرت ابو لبابہ نے اشارہ تو فرما دیا، لیکن پھر بہت پریشانی ہوئی کہ میں نے تو یہ خیانت کر دی اور ان لوگوں کو اشارہ کر کے سارا کچھ بتا دیا۔ فوراً گھر تشریف لائے، اپنی بیوی کو کہا کہ مجھ سے تو بڑی غلطی ہو گئی، سمجھ آئی؟ یہ بات کہنے کے بعد مسجد نبوی کے اندر ایک ستون تھا کھجور کا، اس کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لیا، اپنی بیوی کو کہا مجھے اس کے ساتھ باندھ دو، جب تک معافی نہیں ملے گی مجھے نہ کھولنا۔ بیوی نے اس ستون کو اس کے ساتھ باندھ دیا، جب نماز کا وقت آتا تو کھول دیا جاتا، بات سمجھ آ رہی ہے؟ نماز پڑھتے پھر باندھ دیے جاتے۔ 7 دن گزر گئے اور فرمایا کہ جب تک اللہ تعالیٰ میری معافی کا اعلان نہیں فرمائیں گے اس وقت تک جو ہے میں ستون کے ساتھ بندہ ہی رہوں گا۔ یہ صحابہ اکرام کی معافی تھی بھائی، بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو بندے رہے۔ 7ویں دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوا بھائی؟ معافی کا اعلان ہوا، پھر اپنے آپ کو کھولا، پھر خوشی کا اظہار کیا، بات سمجھ آ رہی ہے؟ آج بھی مسجد نبوی کے اندر وہ ستون ہے جس کو استوانۂ توبہ کہا جاتا ہے، استوانۂ توبہ کہا جاتا ہے، جہاں پہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو باندھ لیا۔ اور ایک ستون ہے جس کو استوانۂ حنانہ کہا جاتا ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ آپ تو سنتے ہی رہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اس کے ساتھ تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر کیا ہے بھائی خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، پھر آپ کے لیے ممبر بنا دیا گیا تو وہ استوانہ رونے لگ گیا۔ سرور کائنات صلی اللہ، بخاری شریف کی روایت ہے کہ یوں آواز آتی تھی جیسا کہ بچہ روتا ہے یا بچے کی ماں روتی ہے۔ فرمایا کہ آپ نے اس پر ہاتھ پھیرا اور اس کو وہاں پہ کیا فرمایا بھائی؟ دفن فرما دیا۔ تو جہاں پہ وہ مدفون ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ساتھ ٹیک لگایا کرتے تھے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ استوانۂ حنانہ، کہ وہاں پہ جو ستون بنا ہوا ہے اس کا نام کیا رکھا گیا بھائی؟ استوانۂ حنانہ۔ اور جہاں پہ حضرت ابو لبابہ کی توبہ قبول ہوئی تھی اس استوانہ جہاں پہ وہ ستون بنا دیا گیا، آج تو وہ سنگ مرمر وغیرہ کا ہے، فرمایا اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ استوانۂ توبہ، کہ وہاں پہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر اس بات سے منع فرمایا ہے کہ خیانت نہیں کرنی۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ والرسول، خیانت نہ کیا کرو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کیا کرو۔ خیانت کے بہت سارا وسیع مفہوم ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کے پاس مال رکھ دیا اس مال کو ہی امانت کہا جاتا ہے، نہیں، علماء نے لکھا ہے اگر اللہ کسی کو علم دے وہ علم کو چھپاتا ہے، اس کا اظہار نہیں کرتا، وہ خائن ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور دیگر روایات کے اندر آتا ہے کہ ایک آدمی کسی دوسرے سے مشورہ لے اور وہ صحیح مشورہ نہ دے بلکہ دل میں کچھ ہو، زبان سے مشورہ کچھ اور دے، فرمایا وہ کیا ہے بھائی؟ خائن ہے، خیانت کرنے والا ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا گیا ہے کہ جو آدمی جس کو اللہ نے ملازمت دی ہے اگر وہ اپنی ملازمت میں پوری ڈیوٹی اچھے طریقے سے کام انجام نہیں دیتا وہ خیانت کرنے والا ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ کوئی آدمی اگر والدین بچوں کے حقوق میں گڑبڑ کرتا ہے وہ بھی کیا ہے بھئی؟ خیانت کرنے والا ہے۔ تو خیانت کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر نماز پڑھ رہا ہے دل اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہے تو سمجھو وہ بھی خائن ہے۔ اگر ہم اس کی طرف غور کریں گے تو بہت لمبا مفہوم چلا جائے گا۔ بہرحال ہمیں کسی مسئلے کے اندر بھی خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ اور آپ یہ بات یاد رکھیں کہ جب انسان خیانت سے کوئی کام
کام کرتا ہے، چاہے مال وہ خیانت سے ساتھ کماتا ہے تو اس کا مال خیانت کے ذریعے ہی چلا جاتا ہے۔ ایک آدمی اگر دھوکہ دے کے کسی سے مال لیتا ہے اس کا مال اسی طریقے سے نکل جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دکھا ہی دیتے ہیں۔ حضرت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، فرمایا کہ ایک آدمی نے کسی کا گھوڑا چوری کر لیا ہے بھائی، گھوڑا چوری کر کے جا رہا تھا، راستے کے اندر اس کو مل گیا، سمجھائی کوئی چور ہوگا، اس نے کہا بھائی گھوڑا کتنے کا خریدا ہے، ٹھیک ہے مجھے دکھانا ذرا، مجھے بیچنا ہے۔ اس نے کہا ہاں میں آپ کو گھوڑا فروخت کرتا ہوں۔ اس نے کہا مجھے چیک کرانا، میں ذرا چیک کر کے آتا ہوں، ایسے کر یہ جوتے میرے پکڑ لے، میں ابھی چیک کر کے آتا ہوں، اگر ٹھیک ہوا تو میں لے لوں گا، یہ جوتے پکڑ لے میرے۔ کہتے ہیں کہ اس نے گھوڑے پہ سواری کی، ایڑی لگائی اور بھگا کے لے گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ واپسی جوتے اٹھا کے جا رہا ہے، کسی نے پوچھا بھائی ابھی تو گھوڑا لے کے جا رہا تھا، کتنے میں فروخت کیا؟ کہنے لگا بھائی جتنے کا لیا تھا اتنے کا فروخت کر دیا، یہ جوتا نفے میں بچے۔ جتنے کا لیا تھا اتنے کا ہی کیا کر دیا بھائی، فروخت کر دیا، یہ جوتے میرے مجھے کیا ہے بھائی نفے میں ملے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے اگر خیانت کے ذریعے، دھوکے کے ذریعے کسی کو زبردستی انسان مال چھین لیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اسی طریقے سے نکال دیتے ہیں اور گناہ انسان کے ذمہ باقی رہتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں ان باتوں سے کیا ہے بھائی بچنا چاہیے۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کیا کرو، وتخونوا اماناتکم، اور نہ خیانت کیا کرو اپنے حقوق واجبہ میں، جو اللہ نے تمہارے ذمہ حق لگایا ہے اس میں خیانت نہیں کرنی۔ وہ حق کون کون سے ہیں؟ نماز ہے، بچوں کا حق ہے، بیوی کا حق ہے، والدین کا حق ہے، پڑوسیوں کا حق ہے، جتنے بھی آپ اس کی تفصیل کرتے چلے جاؤ، فرمایا اس کے اندر بھی خیانت نہیں کرنی۔ وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے بھی ہو۔ واعلموا انما اموالکم، اس آیت مبارکہ میں وہ مرض بیان فرما دیا جس کی وجہ سے انسان خیانت کرتا ہے۔ دو وجوہات ہیں جس کی وجہ سے انسان کیا کرتا ہے بھائی خیانت، نمبر ایک مال کی محبت، نمبر دو اولاد کی محبت۔ آدمی دھوکہ دیتا ہے، ڈاکے لگاتا ہے، کسی کے مال چھینتا ہے، زبردستی جو بھی کام کرتا ہے یا اولاد کے لیے کرتا ہے یا مال کے لیے کرتا ہے کہ میرے پاس مال آ جائے یا میری اولاد کیا ہو جائے، خوش ہو جائے، چاہے وہ حلال یا حرام کچھ بھی ہو، ان کو میں نے پیٹ بھرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ سبب بیان فرما دیا، فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ، تم اس بات کو جان لو، اموالکم تمہارے مال، واولادکم تمہاری اولاد، فتنۃ فتنہ ہے۔ فتنہ کسے کہتے ہیں؟ علماء نے ایک بات تو یہ لکھی ہے کہ فتنہ کا معنی ہے آزمائش، اور دوسرا مطلب یہ لکھا ہے کہ فتنہ کا معنی ہے عذاب۔ یا تو مال اولاد کی وجہ سے تم جو غلط کام کرو گے اس پر تم پر عذاب آئے گا، کیونکہ تم ان کو خوش کرنے کے لیے کیا کرتے ہو بھئی غلط کام کرتے ہو۔ اور دوسرا مطلب یہ بیان فرمایا ہے کہ یہ تمہارے لیے آزمائش ہے، اب تمہاری مرضی ہے کہ ان کو حلال کھلاؤ تو تم کامیاب ہو، اگر حرام کھلاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس طریقے سے کیا ہے بھئی آزمانا چاہتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس کیا ہے بھئی اجر عظیم ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہر قسم کی خیانت سے بچیں، اپنی نماز پابندی سے وقت کے ساتھ، قرآن مجید کی تلاوت ہو، صحیح طریقے سے ہو، اللہ نے جو ہمارے ذمہ حقوق لگائے ہیں ان حقوق کو صحیح طریقے سے ادا کرنا، یہ جب جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز ہماری زندگیوں کے اندر انقلاب آ جائے گا۔ اللہ تعالی ہمارے درس کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔